الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی معاذ باصحابہ العشاء فطول علیہم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صلی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، باصحابہ اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، العشاء عشاء کی نماز، فطول علیہم پس ان پر نماز کو لمبا کر دیا، فطول پس لمبا کر دیا، علیہم ان پر، یعنی انہیں لمبی نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب آپ کو پتہ لگا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محلے میں جا کے نماز عشاء پڑھائی ہے اور ایک لمبی قرات کر لی، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ نساء آپ نے پڑھی ہے، تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اترید، کیا تو چاہتا ہے، کیا تیرا ارادہ ہے، ان تکون یا معاذ فتانا، کہ اے معاذ تو آزمائش میں ڈالنے والا بن جائے، کہ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والا بننا چاہتا ہے۔ اذا اممت الناس، پھر آپ نے ان کو تنبیہ کی اور بتلایا کہ اب امامت کرانی ہے تو کس طرح کرانی ہے۔ فرمایا اذا اممت الناس، جب آپ امامت کروائیں لوگوں کی، فقرأ تو آپ پڑھیں، والشمس وضحاها سورہ شمس، وسبح اسم ربک الاعلی اور سورۃ الاعلی، وقرأ بسم ربک اور سورۃ علق، واللیل اذا یغشا اور سورۃ اللیل، یعنی ان 4 صورتوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ اتنی مقدار کے اندر سورہ شمس، سورہ اللیل، سورہ اعلی اور سورہ علق، اتنی مقدار کے اندر قرات کیا کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو جو انہوں نے کیا اس کو آپ نے فتنہ شمار کیا، کیونکہ ان کا یہ عمل لوگوں کو دین سے روکنے کا سبب بن رہا تھا۔ اتنی لمبی قرات جب وہ کرائیں گے تو ظاہر ہے لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم فتان بننا چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں؟ ایک تو اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کر آتے تھے، پھر اپنے محلے میں آ کر وہ نماز عشاء پڑھاتے تھے۔ تو یعنی سیدنا معاذ کی جو نماز ہوتی تھی وہ کون سی نماز ہوتی تھی؟ نفل نماز، اور جو پیچھے ان کے اصحاب اور ان کے ساتھی اور جو ان کے مقتدی تھے ان کی نماز فرض ہوتی تھی۔ تو یہاں پر کیا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نفل کے پیچھے فرض پڑھ سکتے ہیں، یعنی امام اگر نفل نماز پڑھا رہا ہے، اس کی نماز نفل ہے تو پیچھے فرض ادا کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کی نیتوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو میں نے مسئلہ شاید پہلے بھی بتلایا تھا کہ اگر نیتوں کے اندر فرق آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دونوں کی نیت ایک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھتے تھے اور پیچھے پڑھنے والے وہ فرض ادا کر رہے ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اس سے منع نہیں کیا۔ اگر نفل کے پیچھے فرض نہ ہوتی، نفل کے پیچھے
فرض نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے دوسرے معاملے میں ان کو تنبیہ کی تو اس معاملے پر بھی آپ ان کو تنبیہ کر دیتے اور کہہ دیتے کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے، تم نماز میرے پاس جب پڑھ کے چلے جاتے ہو تو دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں، آپ اس کو اس پر منع کر دیتے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب امام کے کسی عمل سے لوگ مسجد میں آنا ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو امام کو اپنے اس عمل کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، اور اس عمل کا تعلق شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو کوتاہی تھی وہ کیا تھی کہ وہ لمبی نماز پڑھاتے تھے، اور لمبی سے مراد بہت زیادہ لمبی تھی، جیسے کہ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، اور سورہ نساء، اب یہ بڑی لمبی صورتیں ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ قرأت کے اندر وہ عام روٹین کے مطابق قرأت کرتا ہے اور کبھی وہ چند آیات اضافی پڑھ لیتا ہے یا چند آیات وہ زیادہ پڑھ لیتا ہے، تو اس سے امام کو بھی فتنے میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ قرأت آپ دیکھیں ان صورتوں کو، یعنی سورہ شمس کو دیکھیں، سورہ اعلیٰ کو دیکھیں، سورہ علق کو دیکھیں، سورہ لیل کو دیکھیں، تو یہ کتنی آیات پر مشتمل ہے، تو اتنی آیات پر مشتمل آپ صورت نماز عشاء کے اندر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لائن گن لیں، تو اتنی لائنوں پر مشتمل آپ قرأت قرآن مجید کی کہیں سے بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب امامت لوگوں کی کروانی ہے تو اس کے اندر بندہ اپنے آپ کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ پیچھے جو نماز ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے۔ اور تخفیف والی نماز کون سی نماز ہوگی؟ جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے ہلکی نماز، مختصر نماز اور مکمل نماز اگر کسی کے پیچھے ادا کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کو ہی اسوہ بنایا جائے گا، آپ کی نماز کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی تخفیف کس انداز میں ملتی ہے، کہاں کہاں آپ تخفیف کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب تخفیف کا معاملہ آتا ہے ہم قرأت تو اتنی ہی کر رہے ہوتے ہیں، رکوع سجود قیام، اس کے رکوع سجود کے اندر تشہد کے اندر ہم تخفیف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا تشہد، یہ نبی علیہ السلام کا اسی روٹین کے مطابق ہوتا تھا، آپ قرأت کو مختصر کرتے تھے، یعنی جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہوتی تھی کہ میں اتنی قرأت کروں گا، پھر پیچھے بچہ روتا تو آپ قرأت کو مختصر کر لیتے تھے، قرأت چھوٹی کر لیتے، تو یہ چیز ہے اختصار اس چیز کے اندر۔ تو ہم اختصار کس کے اندر کر لیتے ہیں؟ رکوع کے اندر، سجود کے اندر، تشہد کے اندر، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اختصار قرأت کے اندر کرنا ہے۔ اور یہاں پر نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جس چیز پر تنبیہ کی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی قرأت کے اوپر، کیونکہ ان کی قرأت لمبی تھی، قرأت ان کی کیا تھی؟ لمبی تھی، اس پر آپ نے ان کو تنبیہ کی۔ باقی ان کی نماز کے اندر وہ لمبائی نہیں محسوس کی گئی، اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی ان کو تنبیہ کر دیتے کہ نہیں، اپنے رکوع کو بھی تھوڑا ہلکا کر لو، سجدے کو بھی ہلکا کر لو، نہیں، آپ نے یہ چیزیں نہیں بیان کی۔ تو اس لیے امام کو مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔